انگلستان بھی ہماری فلائٹ جائیں گی، تو میں اس کے لیے میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، ان کے سیکرٹری کو، ڈی پی ایم کو، اور درجہ بدرجہ ہمارے جو علیم خان صاحب ہیں، آپ سب کو اور پوری کابینہ کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کی چند دن پہلے، جیسا آپ جانتے ہیں، اسلام آباد میں اسلامی دنیا میں، اسلامی معاشرے میں خواتین کی تعلیم کے حوالے سے ایک شاندار کانفرنس ہوئی تھی، اور اس کے لیے وزیر تعلیم ہمارے ڈاکٹر صاحب اور ساتھ سیکرٹری تعلیم، منسٹر آف انفارمیشن، ڈی پی ایم کی سربراہی میں بڑی اچھی اس کی تیاری کی گئی۔ تو اس میں بچیوں کی، خواتین کی تعلیم کے حوالے سے بہت اچھے وہاں پر مقالے پڑھے گئے، بڑی اچھی تقاریر تھیں، اور اس حوالے سے پاکستان کے اندر بھی خواتین کی جو تعلیم کے حوالے سے بڑے چیلنجز ہیں، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 22.8 ملین جو بچے جو ہیں وہ دے آر آؤٹ آف سکولز، اور اس میں میجورٹی بچیوں کی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اس کے لیے جو تشریف لائے تھے او آئی سی کے سیکرٹری جنرل، پھر سیکرٹری جنرل ڈاکٹر صاحب وہ تشریف لائے تھے سعودی عربیہ سے، دوسرے مسلم ممالک سے ان کے ایجوکیشن منسٹرز آئے تھے، ان کی یہاں پر بڑی شاندار یہاں پر ان کی موجودگی نے بڑا انسپائر کیا سب کو، ملالہ بھی تھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ تعلیم ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے، اس میں صوبوں کا ایک بہت بڑا رول ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کو صوبوں کے ساتھ مل کر یہ تعلیم کے میدان میں ہمیں جو ہمارے جو چیلنجز ہیں، مشکلات ہیں، اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں بہت پرویکٹیولی کام کرنا چاہیے۔ ہم نے کچھ ماہ پہلے تعلیم کے میدان میں ایمرجنسی ہم نے ڈکلیئر کی تھی، تو میں سمجھتا ہوں میں وزیر تعلیم کو گزارش کروں گا کہ وہ صوبوں کے ساتھ بڑی کلوزلی ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں، اور تعلیم کے میدان میں ہمارے جو ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کریں، تو اس کا یہ بہت بڑی قومی خدمت ہوگی۔ پی آئی کی الحمدللہ پروازیں یورپ کی شروع ہو چکی ہیں۔ پیرس پہلا جہاز چند دن پہلے گیا تھا، تو ایک بہت بڑی ایک کامیابی ہے۔ ایک بہت بڑے سیٹ بیک کے بعد بدقسمتی سے چند سال پہلے اس زمانے کی حکومت کے جو وزیر ہوا بازی تھے، انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جو پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ایک جو تقریر کی تھی، اس کے تباہ کن نتائج ہوئے، اور اس کا پھر پاکستان کے عوام نے جو مسافر جاتے ہیں باہر پوری دنیا میں، ان کو بیچاروں کو کبھی کسی ملک سے، کبھی کسی اور ملک سے ٹرانزٹ میں جانا پڑتا تھا، اور اب کئی سال بعد اس معاشی تباہی جو اس حوالے سے ہوئی اور پی آئی کے حوالے سے جو بندشیں لگیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ اب بندشیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں۔ اب امید کی جاتی ہے کہ انگلستان بھی ہماری فلائٹ جائیں گی، تو میں اس کے لیے میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، ان کے سیکرٹری کو، ڈی پی ایم کو، اور درجہ بدرجہ ہمارے جو علیم خان صاحب ہیں، آپ سب کو اور پوری کابینہ کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کی جو کاوشیں ہیں دن رات وہ رنگ لائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری جو فلائٹس شروع ہو گئی ہیں، اور یہ امید کی جاتی ہے کہ جلد انشاءاللہ لنڈن بھی ہماری فلائٹس جائیں گی۔ تو پاکستانی جو ٹریولرز ہیں ان کے لیے بے پناہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور شکر بجا لاتے ہیں، اور میں تمام کابینہ کے ممبرز کو فرداً اور اجتماعاً میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے پنجگور کے مقام پر پاک ایران سرحد پر نئی کراسنگ کا آغاز ہو گیا ہے، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ قانونی تجارت کو انشاءاللہ فروغ ملے گا، اور جو سمگلنگ ہے اس کی روک تھام میں مزید
اس میں کامیابی حاصل ہوگی، تو میں اس حوالے سے میں اپنے برادر ملک ایران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس میں پورا انہوں نے تعاون کیا، اور یہ ایک نئی کراسنگ ہماری اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ کرم میں الحمدللہ حالات نارمل ہو رہے ہیں۔ امن معاہدے کے بعد ایک بہت بڑا دھچکا لگا تھا، لیکن اب الحمدللہ اس میں اور جو وہاں پر مورچے جو قائم کیے گئے تھے وہ مسمار کیے جا رہے ہیں، اور وہاں پر اب خوراک اور ادویات کی وہاں پر اپنا سپلائیز پہنچائی جا رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ایک خوشائند بات ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تمام سٹیک ہولڈرز مل کر وہاں پر اب امن کو وہاں پر قائم رکھیں گے، اور جو متحارب جو گروپس ہیں ان میں جو اس وقت جو ٹینشن تھی اس کے خاتمے کے لیے وہ مل بیٹھ کر اپنا اس کو سپروائز کریں گے، اور انشاءاللہ آئندہ یہ واقعہ دوبارہ نہ ہونے کی پوری انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اور فتنہ الخوارج کے خلاف جو افواج پاکستان نے آرمی چیف کی سربراہی میں جو ایک آپریشن شروع کر رکھا ہے، اس میں دن رات کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ ابھی ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا ہے بلوچستان میں، جس میں 27 جو یہ تھے ٹیررسٹ وہ جہنم رسید کیے گئے ہیں، اور اس طرح دوسرے جگہوں پر بھی اس کا پوری طرح آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ یقیناً اس میں بڑی بیش بہا قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کو اس کا پورا احساس ہونا چاہیے کہ انہی قربانیوں کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ فتنہ الخوارج ہمیشہ کے لیے دم توڑ جائے گا، اور انشاءاللہ یہ پاکستان دوبارہ یہاں پر وہی امن قائم ہوگا جو 2018 میں میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ میں مکمل طور پر پاکستان امن آ چکا تھا۔ یہ دوبارہ انشاءاللہ امن آئے گا، اور یہ قربانیاں تاریخ انشاءاللہ ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی۔ ہم نے پیچھے ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں منسٹری آف پاور نے اپنی پریزنٹیشن دی تھی۔ اس میں جو ٹاسک فورس ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ کام کر رہی ہیں۔ تقریباً 3000 میگا واٹ کی انہوں نے بہت بڑی محنت سے اور ریزی سے اچیو کیے ہیں یہ انہوں نے اپنے ٹارگٹس۔ اب مزید انشاءاللہ اس میں وہ آگے میجر اب جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ یہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، آپ کو آج بتائیں گے ٹاسک فورس اس حوالے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں ہمیں مکمل طور پر یکسو ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ جو سرکاری جو جنکوز ہیں ان کا کیا کام ہے کہ وہ جناب کیپیسٹی پیمنٹس لیں، وہ سرکار کے پروجیکٹس ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر جو ڈالرائز جو لے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے۔ تو اس حوالے سے ٹاسک فورس منسٹر آف پاور اور محمد علی صاحب مل کر بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ آج بھی اس بارے میں وہ بتائیں گے، فلائٹ جائیں گی، تو میں اس کے لیے میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، ان کے سیکرٹری کو، ڈی پی ایم کو، اور درجہ بدرجہ ہمارے جو علیم خان صاحب ہیں، آپ سب کو اور پوری کابینہ کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کی جو کاوشیں ہیں دن رات وہ رنگ لائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری جو فلائٹس شروع ہو گئی ہیں، اور یہ امید کی جاتی ہے کہ جلد انشاءاللہ لنڈن بھی ہماری فلائٹس جائیں گی۔ تو پاکستانی جو ٹریولرز ہیں ان کے لیے بے پناہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور شکر بجا لاتے ہیں، اور میں تمام کابینہ کے ممبرز کو فرداً اور اجتماعاً میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے پنجگور کے مقام پر پاک ایران سرحد پر نئی کراسنگ کا آغاز ہو گیا ہے، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ قانونی تجارت کو انشاءاللہ فروغ ملے گا، اور جو سمگلنگ ہے اس کی روک تھام میں مزید اس میں کامیابی حاصل ہوگی۔ تو میں اس حوالے سے میں اپنے برادر ملک ایران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس میں پورا انہوں نے تعاون کیا، اور یہ ایک نئی کراسنگ ہماری اس کا آغاز ہو گیا ہے۔
کرم میں الحمدللہ حالات نارمل ہو رہے ہیں. امن معاہدے کے بعد ایک بہت بڑا دھچکا لگا تھا، لیکن اب الحمدللہ اس میں اور جو وہاں پر مورچے جو قائم کیے گئے تھے وہ مسمار کیے جا رہے ہیں، اور وہاں پر اب خوراک اور ادویات کی وہاں پر اپنا سپلائیز پہنچائی جا رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ایک خوشائند بات ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تمام سٹیک ہولڈرز مل کر وہاں پر اب امن کو وہاں پر قائم رکھیں گے، اور جو متحارب جو گروپس ہیں ان میں جو اس وقت جو ٹینشن تھی اس کے خاتمے کے لیے وہ مل بیٹھ کر اپنا اس کو سپروائز کریں گے، اور انشاءاللہ آئندہ یہ واقعہ دوبارہ نہ ہونے کی پوری انشاءاللہ کوشش کریں گے. اور فتنہ الخوارج کے خلاف جو افواج پاکستان نے آرمی چیف کی سربراہی میں جو ایک آپریشن شروع کر رکھا ہے، اس میں دن رات کارروائیاں ہو رہی ہیں. ابھی ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا ہے بلوچستان میں، جس میں 27 جو یہ تھے ٹیررسٹ وہ جہنم رسید کیے گئے ہیں. اور اس طرح دوسرے جگہوں پر بھی اس کا پوری طرح آپریشن کیے جا رہے ہیں. یقیناً اس میں بڑی بیش بہا قربانیاں دی جا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کو اس کا پورا احساس ہونا چاہیے کہ انہی قربانیوں کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ فتنہ الخوارج ہمیشہ کے لیے دم توڑ جائے گا، اور انشاءاللہ یہ پاکستان دوبارہ یہاں پر وہی امن قائم ہوگا جو 2018 میں میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ میں مکمل طور پر پاکستان امن آ چکا تھا. یہ دوبارہ انشاءاللہ امن آئے گا، اور یہ قربانیاں تاریخ انشاءاللہ ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی. ہم نے پیچھے ایک ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں منسٹری آف پاور نے اپنی پریزنٹیشن دی تھی. اس میں جو ٹاسک فورس ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ کام کر رہی ہیں. تقریباً 3000 میگا واٹ کی انہوں نے بہت بڑی محنت سے اور ریزی سے اچیو کیے ہیں. یہ انہوں نے اپنے ٹارگٹس اب مزید انشاءاللہ اس میں وہ آگے میجر اب جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ یہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. آپ کو آج بتائیں گے ٹاسک فورس اس حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں ہمیں مکمل طور پر یکسو ہونا چاہیے. اب دیکھیں کہ جو سرکاری جو جنکوز ہیں ان کا کیا کام ہے کہ وہ جناب کیپیسٹی پیمنٹس لیں، وہ سرکار کے پروجیکٹس ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر جو ڈالرائز جو لے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے. تو اس حوالے سے ٹاسک فورس منسٹر آف پاور اور محمد علی صاحب مل کر بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آج بھی اس بارے میں وہ بتائیں گے. تھینک یو ویری مچ.